404 ہجری میں سلطان محمود نے بال ناتھ کے مشہور قلعے نندانا پر حملہ کیا۔ اس وقت راجہ آنند پال کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کا بیٹا جے پال ثانی لاہور کا حاکم تھا۔ جب راجہ جے پال کو محمود کے حملے کی اطلاع پہنچی تو اس نے نندانا کے قلعے کو چند معتمد لوگوں کے سپرد کر دیا اور خود درہ کشمیر میں جا کر چھپ گیا۔ محمود نے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور اپنے سپاہیوں کو نقب زنی کے ساتھ ساتھ دروازہ کھولنے کے دوسرے طریقے آزمانے کا حکم دیا۔ پھر جب یہ محاصرہ طول پکڑ گیا تو قلعے کے محافظوں نے عاجز آ کر ہتھیار ڈال دیے اور ولی غزنی سے امان طلب کر لی۔ سلطان محمود نے اپنے ایک وفادار وزیر کو نندانا کے قلعے کا حاکم مقرر کیا اور خود راجہ جے پال ثانی کے تعاقب میں درہ کشمیر کی طرف روانہ ہوا۔ جب آنند پال کے بیٹے نے یہ خبر سنی تو وہ وہاں سے بھی بھاگ نکلا۔ پھر سلطان بہت سا مال غنیمت لے کر اور ہزاروں ہندوؤں کو مشرف با اسلام کر کے غزنی واپس آیا۔ 406 ہجری میں سلطان محمود نے کشمیر کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ پھر ولی غزنی نے اس دلکش خطہ الارض کی حدود میں داخل ہو کر لوہا کوٹ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ قلعہ اپنی بلندی اور مضبوطی کی وجہ سے بہت زیادہ شہرت رکھتا تھا، اس لیے سلطان محمود کو اس کے سر کرنے میں دیر لگی۔ اسی دوران برف باری کا آغاز بھی ہو گیا اور سردی اس قدر بڑھ گئی کہ غزنی کے سپاہی اس یخ بستہ موسم کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کے علاوہ اہل قلعہ کو کشمیر کے دارالحکومت سے بھی فوجی مدد پہنچ گئی تھی۔ نتیجتاً سلطان محمود کو لوہا کوٹ کے محاصرے سے دستبردار ہو کر غزنی کی طرف واپس لوٹ جانا پڑا، مگر واپسی میں غزنی کا لشکر راستہ بھٹک جانے کے سبب ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں چاروں طرف پانی ہی پانی تھا اور دلدل ہی دلدل تھی۔ راستے سے ناآشنا سلطان محمود کے سینکڑوں سپاہی پانی اور دلدل کی نظر ہو گئے تھے۔ سلطان کے شاہ سواروں نے خشکی کا راستہ ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر وہ بری طرح ناکام رہے۔ غزنی کے لشکر پر کئی روز تک یہ عجیب و غریب بلا مسلط رہی۔ خود سلطان محمود بھی اس آفت ناگہانی کو دیکھ کر بدحواس ہو گیا تھا اور شدت کرب کے عالم میں اپنے خالق کو پکارنے لگا تھا، اے اللہ، کیا تیرے نام لیواؤں کی یہ فوج باطن پرستوں سے مقابلہ کیے بغیر موت کی خوراک بن جائے گی۔ پھر جیسے ہی اس خوفناک جنگل میں محمود کی فریاد کی گونج ختم ہوئی، ولی غزنی نے کچھ فاصلے پر نظام شاہ کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ شیخ آپ یہاں؟ حیرت کی زیادتی سے ولی غزنی کی آواز میں لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ نظام شاہ آہستہ آہستہ سلطان محمود کی طرف بڑھ رہے تھے۔ غزنی کے امیران لشکر جو محمود کے قریب تھے انہیں اس بات پر تعجب ہو رہا تھا کہ ان کا فرما رواں کس سے گفتگو کر رہا ہے، جبکہ سلطان کے سامنے اس کا کوئی مخاطب موجود ہی نہیں۔ فرزند میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، نظام شاہ نے ولی غزنی کے قریب پہنچ کر کہا۔ سلطان کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ کہاں شہر غزنی اور کہاں وادی کشمیر سے ملحقہ یہ خوفناک جنگل، دونوں مقامات کے درمیان سینکڑوں میل کا فاصلہ حائل تھا۔ پھر ایک قلندر نے یہ طویل فاصلہ کس طرح طے کر لیا اور نظام شاہ کو اس بات کی کیسے خبر ہوئی کہ لشکر سلطانی ایک عجیب و غریب مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے؟ ولی غزنی اپنے ان سوالوں کے جواب چاہتا تھا مگر نظام شاہ نے سرگوشی کے انداز میں کہا، بس خاموش رہو فرزند کہ اس معاملے میں تمہیں جنبش لب کی اجازت نہیں۔ سلطان محمود نے چپ چاپ اپنے گھوڑے کی لگام پکڑی اور نظام شاہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ تمام امیران لشکر اور سپاہی حیرت زدہ تھے کہ آخر ولی غزنی کو کیا ہو گیا ہے کہ سواری موجود ہوتے ہوئے بھی وہ انتہائی دشوار گزار راستے پر پیدل چل رہا ہے۔ کسی مصاحب یا امیر میں اتنی جرات نہیں تھی کہ وہ محمود سے پیدل چلنے کی وجہ دریافت کر سکتا، اور سلطان کسی کو یہ کیسے بتاتا کہ نظام شاہ اس وقت کشمیر کے خوفناک جنگل میں اس کے ہم سفر ہیں اور وہ اپنے شیخ کے احترام میں گھوڑے کی پشت پر سوار نہیں ہو سکتا۔ نظام شاہ بڑی تیزی سے اس ناہموار اور اجنبی راستے پر آگے بڑھ رہے تھے۔ کبھی وہ گھنے جنگلات کے دائیں طرف مڑ جاتے اور کبھی بائیں طرف۔ سلطان محمود کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے نظام شاہ نے اپنی پوری زندگی اسی خوفناک جنگل میں بسر کی ہے اور وہ اس علاقے کے ہر پیش و خم سے بخوبی آشنا ہیں۔ پھر اچانک نظام شاہ جنگل کے اس حصے میں داخل ہو گئے جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ کچھ دیر تک سپاہی اور ان کے گھوڑے ٹھوکریں کھاتے رہے، پھر یکایک لشکر غزنی سورج کے اجالے میں نہا گیا۔ فطر مسرت سے اکثر سپاہیوں کی چیخیں نکل گئیں۔ تمام فوجی آبی اور دلدلی علاقے سے گزر کر خشکی کے ہموار راستے پر آ پہنچے تھے اور تاحد نگاہ تیز دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ فرزند میں جا رہا ہوں، نظام شاہ ولی غزنی سے سخت لہجے میں مخاطب ہوئے، جیسے کوئی بزرگ کسی بچے کو تنبیہ کر رہا ہو۔ اس بلائے بے مادران سے نجات پانے
پانے کی خوشی میں سلطان محمود کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ ولی غزنی اس رہبری پر نظام شاہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، لیکن مرد قلندر نے ایک طفل نافرمانی سمجھ کر اسے ڈانٹ دیا۔ نہیں، اس معاملے میں سکوت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تم نے جو کچھ دیکھا وہ تمہارا فریب نظر تھا، اور جو کچھ تم نے سنا وہ تمہاری سماعتوں کا دھوکہ تھا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر نظام شاہ مڑے اور بہت تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگے۔ ابھی غزنی کے مرد قلندر نے چند قدم کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اچانک نرم رو اور خوشگوار ہوا نے آندھی کی شکل اختیار کر لی اور سلطانی لشکر گرد و غبار کے طوفان میں گھر گیا۔ تمام سپاہی حیران و پریشان تھے کہ دلدل کی افریت سے نجات ملی تو ہواؤں کا عذاب مسلط ہو گیا، مگر غزنی کے فوجیوں کی یہ پریشانی بہت عارضی تھی۔ چند لمحوں بعد ہی ہوا کے خوفناک جھونکے رک گئے اور سارے گرد و غبار جھٹ گئے۔ سلطان محمود نے گھبرا کر دیکھا، اس کی نظروں کے سامنے دور تک وسیع العریض میدان پھیلا ہوا تھا، مگر نظام شاہ غائب تھے۔ ایک شخص چند لمحوں میں کتنا فاصلہ طے کر سکتا ہے؟ بس چند قدم۔ پھر نظام شاہ کس طرح چلے گئے؟ ولی غزنی نے اپنے آپ سے سوال کیا، پھر خود ہی زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ جواب دینے لگے، قلندر جس طرح آیا تھا اسی طرح واپس چلا گیا۔ غزنی پہنچ کر سلطان محمود نے تھانہ سر سے لائے ہوئے بت جگ سونگ کو شہر کے چوراہے پر رکھوا دیا۔ اہل اسلام جوک در جوک آتے اور اپنے اللہ کی کبریائی بیان کرتے کہ ذات ذوالجلال نے ان کے فرمانروا سلطان محمود کو دنیا کے قدیم ترین بت کے توڑنے کا اعزاز بخشا۔ اپنی اس فتح کی خوشی میں محمود نے ایسا عظیم الشان جشن منایا کہ اس کے سامنے تمام سابقہ تقریبات ماند پڑ گئیں۔ پھر اپنے ہاتھوں سے بے شمار صدقے اور خیرات تقسیم کرنے کے بعد سلطان محمود نے جگ سوم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے انہیں دریا میں غرق کر دیا۔ اس جشن سے فارغ ہونے کے بعد ایک دن محمود نے باتوں باتوں میں نظام شاہ کے سامنے کشمیر کے جنگل کا ذکر کیا۔ ولی غزنی کا خیال تھا کہ نظام شاہ روحانیت کے اس راز سے پردہ ہٹا دیں گے، مگر اس وقت سلطان محمود حیرت زدہ رہ گئے جب نظام شاہ نے اس عجیب واقعے سے اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، فرزند یہ تمہارا فریب نگاہ ہے یا پھر کوئی اور مرد بزرگ ہوگا۔ گناہگار نظام شاہ تو ایک شکستہ پا مسافر ہے جو قبر کے کنارے کھڑا ہے۔ اس میں اتنی طاقت کہاں ہے کہ سینکڑوں میل کا فاصلہ اختیار کر سکے۔ بس فرزند ایسی بات نہ کہو کہ سننے والے تمہاری ذہنی حالت پر شک کرنے لگے۔ نظام شاہ نے ایک ظاہری دلیل پیش کر کے ولی غزنی کو ٹالنے کی کوشش کی تھی، مگر جب سلطان محمود کا اصرار حد سے بڑھ گیا تو نظام شاہ برہم ہو گئے اور انتہائی غضبناک لہجے میں کہنے لگے، محمود یہ تیرے اور میرے درمیان ایک راز ہے۔ اگر تو نے اس راز کو کم ظرفوں کے درمیان فسانہ بنانے کی کوشش کی تو پھر سر محشر تو میرا گناہگار ٹھہرے گا۔ اس سال ابو العباس مامون نے محمود کو ایک خط ارسال کیا جس میں یہ درخواست کی گئی تھی کہ سلطان اپنی چھوٹی بہن کی شادی اس کے ساتھ کر دے۔ محمود نے اس رشتے کو منظور کر لیا اور اپنی چہیتی بہن کو مامون کے ساتھ بہا دیا۔ رخصتی کے وقت سلطان نے خوارزم شاہ کو ایک ہی نصیحت کی تھی، یہ میرے باپ امیر سبکتگین کی نشانی ہے اور میں اس نشانی کو اپنے بیٹے امیر مسعود کی طرح عزیز رکھتا ہوں۔ اگر یہ تم سے خوش ہے تو میں تم سے خوش ہوں، اگر یہ ناراض ہے تو میری خفگی کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ ابھی شادی کو ایک سال بھی نہیں گزرا تھا کہ سلطان نے یہ روح فراسا خبر سنی کہ خوارزم کے کچھ باغیوں نے محمود کے بہنوئی ابو العباس مامون کو قتل کر دیا۔ بہن کے بیوہ ہو جانے کی خبر اس قدر جان گدیدہ تھی کہ محمود جیسے آہنی اعصاب رکھنے والا انسان سر دربار چیخ اٹھا اور اپنی شمشیر بے نیام کر لی، خوارزم کے بدنصیب باشندوں، تم نے یہ کیا کیا؟ میری بہن کے سر سے عروسی آنچل کھینچ کر اسے ماتمی لباس پہنا دیا۔ اب اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے مرد خونی کفن پہنیں گے اور کتنی عورتیں اپنے جسموں پر بیوگی کا قبا سجا لیں گی۔ پھر سلطان محمود ایک لشکر عظیم کے ساتھ اپنے بہنوئی ابو العباس مامون کے قتل کا انتقام لینے کے لیے خوارزم کی طرف بڑھا۔ سلطان محمود غزنی کی حدود سے نکل کر پہلے بلخ پہنچا، کچھ دن تک انتظامی امور میں مصروف رہا، پھر خوارزم کی طرف روانہ ہوا۔ سلطان بڑی احتیاط سے مصروف سفر تھا کہ کہیں اس کے لشکر کشی کی خبر سن کر ابو العباس مامون کے قاتل فرار نہ ہو جائیں۔ اسی مصلحت کے پیش نظر جب سلطان خوارزم کے سرحدی علاقے خضر بند پہنچا تو اس نے اپنے ایک معتبر امیر محمد تائی کو مختصر فوج دے کر آگے روانہ کیا اور خود ایک محفوظ مقام پر خیمہ
وزن ہو گیا۔ ایک دن جب غزنی کے تمام سپاہی صبح کی نماز میں مشغول تھے تو خوارزم کے سپہ سالار خمارتاش نے اچانک ایک کمین گاہ سے نکل کر ان پر حملہ کر دیا۔ اس موقع پر اگر کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے سپاہی ہوتے تو یقیناً اپنی عبادت ترک کر کے یا تو دشمن کے مقابل صف آرا ہو جاتے یا پھر شدید بدحواسی اور انتشار کے عالم میں بھاگ کھڑے ہوتے، مگر ایسے سنگین لمحات میں بھی مجاہدین غزنی نے بڑے صبر و استقامت کا ثبوت دیا اور سب کے سب اس طرح اپنے رب کے حضور دست بدستہ کھڑے رہے جیسے انتہائی پرامن فضا میں نماز ادا کر رہے ہوں۔ خوارزم کا سپہ سالار خمارتاش لشکر غزنی کی پچھلی صفوں پر بڑے وحشیانہ انداز میں حملے کرتا رہا۔ محمود کے جانثار سپاہی اس خیال سے چپ چاپ قتل ہوتے رہے کہ کہیں ان کی چیخیں دوسرے سپاہیوں کی عبادت میں خلل انداز نہ ہوں۔ اس نماز کی امامت خود سلطان محمود کر رہے تھے۔ پھر جب ولی غزنی نے پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز مکمل کر کے سلام پھیرا تو اس پر یہ خوفناک راز فاش ہوا کہ غزنی کے مصروف عبادت سپاہی اہل خوارزم کی شمشیروں کا ہدف بن چکے ہیں۔ یہ غیر متوقع ہنگامہ آرائی دیکھ کر سلطان محمود نے مختصر دعا مانگی، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام نیکیاں عطا کر اور آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ دعا ختم ہوتے ہی محمود نے جائے نماز کے قریب رکھی ہوئی اپنی تلوار اٹھائی اور اسے بے نیام کرتے ہوئے انتہائی تند و تیز لہجے میں اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہوا، اے جانثاران غزنی، تمہارے جو ساتھی تم سے بچھڑ گئے وہ بہت خوش نصیب تھے کہ انہوں نے عین نماز کی حالت میں جام شہادت پیا اور زندہ جاوید ہو گئے، اور تم بھی خوش نصیب ہو کہ تم نے موت کو اتنے قریب پا کر اطاعت الہی سے منہ نہیں موڑا اور اپنی صفوں میں شگاف نہیں ڈالے۔ تمہیں یہ نظم و ضبط مبارک ہو، اور آئندہ کے لیے یاد رکھو کہ جو قومیں اپنی صف بندی کی حفاظت کرتی ہیں وہی مارکہ زیست میں فاتح قرار پاتی ہیں، اور یہ بھی سن لو کہ تمہارا دشمن بہت کم ہمت اور بزدل ہے، اس لیے بے خوف و خطر آگے بڑھو اور خوارزم کی اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ اپنے فوجی ساتھیوں کی حالت نماز میں شہادت اور ولی غزنی کی اثر انگیز تقریر نے سلطانی لشکر کو بہت زیادہ پرجوش بنا دیا تھا۔ نتیجتاً محمود کے سپاہی اپنے حریف کو نیل گایوں اور ہرنوں کا ریوڑ سمجھ کر بھوکے شیروں کی مانند جھپٹ پڑے۔ خوارزم کا سپہ سالار خمارتاش سلطانی لشکر کے حملے کی تاب نہ لا سکا اور کچھ ہی دیر بعد میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ محمود کے سپاہیوں نے اس کا تعاقب کیا اور شام ہوتے ہوتے اسے گرفتار کر کے ولی غزنی کے سامنے پیش کر دیا۔ سلطان محمود خمارتاش کو لے کر ہزارہ سیب کے قلعے کی طرف بڑھا۔ اس قلعے کے نزدیک خوارزم کی تمام فوج جمع ہو کر لشکر غزنی پر حملہ آور ہوئی، مگر سلطان محمود نے ایک ہی دن میں اہل خوارزم کی قسمت کا فیصلہ کر دیا، اور یہ فیصلہ اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ خوارزم کی فوجوں کو بدترین شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ سالار الپتکین بخاری قتل ہوا اور سلطان محمود نے اپنے بہنوئی ابو العباس مامون کے قاتلوں سے اس طرح قصاص لیا کہ انہیں سرعام قتل کر دیا گیا۔ سلطان نے الپتکین بخاری کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا اور اسے قتل کرنے کے بجائے حوالہ زندان کر دیا، مگر جب سپہ سالار خمارتاش نے ولی غزنی سے رحم کی درخواست کی تو سلطان محمود غضبناک ہو گیا۔ اگر تو مرد شجاع ہوتا تو اتنا انتظار کر لیتا کہ تیرے حریف سپاہی اپنے رب کے حضور سجدہ گزاری کے فرض سے عہد بردار ہو جاتے، لیکن اے دنیا کے ذلیل ترین شخص، تو نے غزنی کے فوجیوں پر اس وقت حملہ کیا جب ان کے سر فرش خاک پر جھکے ہوئے تھے اور وہ اپنے اللہ کی کبریائی بیان کر رہے تھے۔ میں نے اپنی جنگی زندگی کے دوران بڑے بڑے ہیلا سازوں اور بزدلوں کو دیکھا ہے، مگر تیری بزدلی اور فریب کاری کے آگے سارے گزشتہ فسانے بے حقیقت نظر آتے ہیں۔ اگر تو کسی جان باز دشمن کی طرح مجھ سے برسر پیکار ہوتا تو میں بھی اپنی و درگزر کی روایتوں کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا، لیکن اے بدنصیب خمارتاش، تو نے اپنی عفایت و سلامتی کے لیے کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا۔ میں تیرے سر پر اپنا دامن کرم کیسے دراز کروں کہ تیری صورت دیکھ کر مجھے اپنے وہ سپاہی یاد آ جاتے ہیں جو محض اس لیے تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے کہ ان کے ہاتھ خالق کائنات کے سامنے بندھے ہوئے تھے۔ یہ کہتے کہتے ولی غزنی کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی جھلکنے لگی تھی۔ پھر سلطان محمود کے حکم پر خمارتاش کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ جب خوارزم کا سپہ سالار تکلیف کی شدت سے چیخا تو سلطان محمود نے قہرناک لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، نامرد خمارتاش، اب تجھے اندازہ ہوا کہ جن لوگوں کے ہاتھ نہیں ہوتے ان پر کیا گزرتی ہے۔ اس کے بعد ولی غزنی نے اپنے بڑے بیٹے امیر
امیر مسعود کو ہرات کا حاکم مقرر کیا اور اپنی بیوہ بہن کو لے کر غزنی پہنچ گیا۔ خوارزم کی مہم سے فراغت حاصل کرنے کے بعد سردی کا موسم بست میں گزارا تاکہ سپاہیوں کو آرام کرنے کا موقع مل جائے۔ پھر جاڑے کی رخصت ہوتے ہی 409 ہجری میں جب موسم بہار کی آمد تھی، سلطان محمود نے شجاعت اور جانباز راجپوتوں کی مملکت قنوج پر فوج کشی کا ارادہ کر لیا۔ اس بار محمود کے ساتھ 1 لاکھ منتخب سپاہیوں کے علاوہ دیگر 20,000 مجاہدین بھی تھے جو ترکستان اور خراسان سے صرف جہاد کی نیت لے کر آئے تھے اور اس بات کے منتظر تھے کہ کب محمود کا اشارہ ہو اور کب وہ باطن پرستوں سے لڑتے ہوئے اپنی جانوں کی نظریں پیش کر دیں۔ ولی غزنی سے پہلے کسی غیر ہندوستانی حکمران نے قنوج پر لشکر کشی نہیں کی تھی۔ غزنی سے لے کر قنوج تک کا راستہ 3 ماہ کی طویل مدت میں طے ہوتا ہے اور راہ میں 7 بڑے دریا پار کرنے پڑتے ہیں جنہیں آسانی سے عبور نہیں کیا جا سکتا۔ جب سلطان محمود کشمیر کی حدود میں پہنچا تو اس علاقے کے حاکم نے ولی غزنی کی خدمت میں بیش قیمتی تحائف ارسال کیے۔ جواب میں محمود نے بھی اسے عنایات سلطانی سے سرفراز کیا۔ کشمیر کا حاکم اپنے ایک فوجی دستہ لے کر لشکر غزنی کے ہمراہ کی حیثیت سے آگے روانہ ہوا۔ سلطان محمود طویل سفر طے کر کے جب قنوج پہنچا تو اس پر یہ راز فاش ہوا کہ یہاں کا قلعہ اپنی مضبوطی اور بلندی کے لحاظ سے تمام ہندوستان میں ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ قنوج کے راجا کا نام کوار تھا۔ کوار کا شمار اپنے وقت کے طاقتور حکمرانوں میں ہوتا تھا، مگر وہ مسلمان سپاہیوں کی کثرت دیکھ کر اور سلطان محمود کی بلند اقبالیوں کے قصے سن کر خوفزدہ ہو گیا اور پھر کوار نے اسی میں عافیت سمجھی کہ وہ کسی تاخیر کے بغیر ولی غزنی کی اطاعت قبول کر لے۔ ابھی سلطان محمود اس جنگی مہم کو سر کرنے کی تدبیریں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک قلعے کا دروازہ کھلا اور راجا کوار اپنے بیٹوں اور معزز درباریوں کے ساتھ باہر آیا۔ پھر اس نے سلطان محمود کی خدمت میں پہنچ کر اطاعت اور فرمانبرداری کا پرجوش اظہار کیا۔ راجا قنوج کے اس عمل سے سلطان غزنی بھی بہت زیادہ متاثر نظر آ رہا تھا۔ شدت جذبات میں محمود نے راجا قنوج کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کوار تو دانشمند بھی ہے اور خوش نصیب بھی۔ ولی غزنی کے لہجے میں جلال سلطانی کے ساتھ جذبہ مسرت کا بھی اظہار ہو رہا تھا۔ تیری روشن آنکھوں نے وقت ضائع کیے بغیر نوشادہ دیوار پڑھ لی، اس لیے ہم تجھے یقین دلاتے ہیں کہ اب تیری آنکھیں بھی نہیں بجھیں گی اور تیرے تاج و تخت کو بھی نہیں اچھالا جائے گا۔ تو نے ہمارے آگے اپنا سر اطاعت خم کر دیا، اس لیے یقین رکھ کہ اب تیرا اقتدار بھی محفوظ رہے گا اور تیرے جسم و جان بھی۔ ہم وفائے عہد کرنے والوں کے دوست ہیں اور عہد شکنوں کے بدترین دشمن۔ اب یہ تجھ پر منحصر ہے کہ تو ہمیں لباس قہر میں دیکھنا چاہتا ہے یا پیرہن جمال میں۔ میری آنکھیں صرف حضور والا کے جمال دل نشین کی متحمل ہو سکتی ہیں۔ راجا کوور نے بسد احترام عرض کیا۔ وہ ایک معتبر اور وقت کی رفتار پہچاننے والا حکمران تھا، اس لیے پوری سچائی کے ساتھ ولی غزنی کی بارگاہ جلال میں جھک گیا۔ سلطان محمود نے بے اختیار ہو کر راجا قنوج کو گلے سے لگا لیا۔ تو پھر کوور، تیرے لیے امان ہی امان ہے اور سلامتی ہی سلامتی ہے۔ ہم اپنے چاہنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتے۔ تو بھی خوشبخت ہے کوور کہ تو نے سارے جہان کی سعادتیں حاصل کر لی۔ راجا کوور نے سلطان محمود کی یہ برادرانہ روش دیکھی تو اپنے ماتھے پر لگا ہوا کشکا کھرچ ڈالا اور گلے میں پڑی ہوئی سنار توڑ کر پھینک دی۔ پھر لشکر غزنی نے بڑی حیرت سے یہ منظر دیکھا کہ راجا کوور سلطان محمود کے ہاتھ پر ایمان لے آیا تھا اور بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھ رہا تھا۔ سلطان محمود نے قنوج میں 3 روز قیام کیا اور پھر راجا کوور کو مختلف نصیحتیں کرنے کے بعد میرٹھ کی قلعے کو فتح کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا۔ اگرچہ میرٹھ کا قلعہ زیادہ مضبوط نہیں تھا، لیکن محمود نے سومنات تک پہنچنے کے لیے یہ منصوبہ بندی کی تھی کہ راستے میں جس قدر بھی چھوٹی بڑی ہندو سلطنتیں ہوں انہیں بے دریغ تباہ و برباد کر دیا جائے تاکہ وہ اپنی فوجی طاقت کے ذریعے سلطان غزنی کی منصوبہ بندی میں خلل انداز نہ ہو سکیں۔ نتیجتاً محمود اپنے لشکر جرار لے کر میرٹھ کی طرف بڑھا۔ اس شہر کا راجا ہردات غزنی کے حملے کی خبر سن کر کسی جنگل کی طرف فرار ہو گیا۔ فرار ہونے سے پہلے ہردات نے قلعے کو چند معتبر سرداروں کے حوالے کر دیا تھا، مگر یہ برائے نام محافظ قلعے کی نگہبانی نہ کر سکے۔ مجبوراً ان لوگوں نے سلطان غزنی کی خدمت میں 2,50,000
50,000 روپے اور 30 ہاتھی پیش کر کے اپنی جانوں کی سلامتی کا سودا کر لیا۔ محمود نے میرٹھ کے سپاہیوں اور عام باشندوں کو اس عہد کے ساتھ اپنے پرچم کے سائے میں پناہ دے دی کہ وہ سب کے سب اپنی آخری سانس تک سلطنت غزنی کے وفادار رہیں گے۔ میرٹھ کے قلعے کی فتح کے بعد سلطان محمود قلعہ ماہوان کی طرف بڑھا۔ یہ قلعہ دریائے جمنا کے کنارے پر واقع تھا۔ جب اس قلعے کے حاکم راجہ گل چند کو یہ اطلاع ملی تو وہ ایک ہاتھی پر سوار ہو کر دریا کے پار اترنا ہی چاہتا تھا کہ غزنی کے سپاہی اس کے سر پر آن پہنچے۔ پھر کوئی راہ فرار نہ پا کر شدید عالم مجبوری میں راجہ گل چند نے پہلے تو شمشیر سے اپنی بیوی اور بیٹی کا سر کاٹ دیے، پھر وہی خون آلود تلوار اپنے پیٹ میں اتار لی۔ سلطان غزنی کی اقبال مندی کا وہ عجیب زمانہ تھا کہ حریف فرما رواں یا تو اس کا نام سنتے ہی فرار ہو جاتے یا پھر معمولی سی مزاحمت کے بعد خودکشی کر لیا کرتے تھے۔ محمود کے ایک سپاہی نے بھی موت کا ذائقہ نہیں چکھا اور راجہ گل چند اپنے دردناک انجام کو پہنچ گیا۔ ماہوان کے قلعے سے بے شمار مال غنیمت سلطان کے ہاتھ لگا۔ دوسری قیمتی اشیاء کے انبار کے ساتھ 80 کوہ پیکر ہاتھی بھی اس کی مملکت کے طویل اور عریض دائرے میں شامل ہو گئے۔ ان فوجی مہمات سے فارغ ہونے کے بعد سلطان محمود نے ہندوستان کے مشہور شہر متھرا کی طرف توجہ کی۔ ولی غزنی نے بہت سے لوگوں کی زبانی یہ روایت سنی تھی کہ اس علاقے میں متھرا نام کا ایک شہر آباد ہے جسے اہل ہندو شری کرشن کی جنم بھومی ہونے کا باعث بہت زیادہ مراد خیال کرتے ہیں، کیونکہ ہندوؤں کے نزدیک کرشن جی بھگوان کے اوتار ہیں۔ اس لیے متھرا کے خزانوں میں بے شمار دولت جمع ہو گئی ہے اور یہاں ایسی عجیب و غریب اشیاء موجود ہیں کہ جو صرف دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ جب سلطان محمود نے متھرا پر حملہ کیا تو یہ شہر راجہ دلی کے زیر انتظام تھا۔ مجاہدین اسلام کا خیال تھا کہ دلی کا راجہ اتنی آسانی سے اپنے کسی دشمن کو اس شہر مقدس پر قابض ہونے نہیں دے گا، مگر اس وقت لشکر غزنی کے تمام تر اندازے غلط ثابت ہو گئے۔ جب راجہ دلی خاموشی کے ساتھ متھرا کو پامال ہوتے دیکھتا رہا، یہ سلطان غزنی کے جاہو جلال کی زندہ دلیل تھی کہ محمود کسی رکاوٹ کے بغیر اس طرح متھرا پر قابض ہو گیا جیسے وہ اپنے گھر میں داخل ہو گیا ہو۔ سلطان نے کسی پجاری یا شہری کو قتل نہیں کیا، مگر ان تمام صنم خانوں کو مسمار کر دیا جو صدیوں سے شہر متھرا کے چاروں طرف آباد تھے۔ محمود کو ان بت قدوں سے بے شمار زر و جواہر حاصل ہوئے۔ متھرا کی بلند عمارتوں اور مندروں کو دیکھ کر ولی غزنی حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ سلطان کی حیرت کا اندازہ اس خط سے ہو سکتا ہے کہ جو اس نے فتح کے بعد غزنی کے بعض امیروں کو تحریر کیا تھا۔ سلطان نے اپنے اس مکتوب میں متھرا کی تاریخ بیان کی تھی۔ اس شہر میں 1000 بلند ترین محل ہیں جن میں سے زیادہ تر سنگ مرمر کے بنے ہوئے ہیں، اور مندروں کی تعداد کا کیا ذکر کروں کہ میں ان کے اندر رکھے ہوئے بتوں کو توڑتے توڑتے تھک گیا ہوں، مگر ان کا شمار نہیں کر سکا۔ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی بااختیار شخص اس قسم کی عمارتیں بنانا چاہے تو ممکن ہے کہ لاکھوں اشرفیاں خرچ کرنے کے بعد 200 سال کے طویل عرصے میں بہت ہی چابک دستی مشتاق اور ماہر کمہاروں کے ذریعے یہ کام انجام دیا جا سکتا ہے۔ سلطان محمود کے ہاتھ آنے والے مال غنیمت میں سونے کے بنے ہوئے 5 طویل قد آمد بت بھی شامل تھے۔ ان بتوں کی آنکھوں میں نادر اور نایاب یاقوت کے ٹکڑے جڑے ہوئے تھے جن کی قیمت دربار سلطانی کے جواہر شناسوں نے 50,000 زر سرخ متعین کی تھی۔ ان بتوں میں سے ایک بت کے ماتھے پر یاقوت سرخ جڑا ہوا تھا جس کا وزن 400 مشتال تھا۔ جب یہ بت توڑا گیا تو اس کے اندر سے تقریباً 1.5 من سونا برآمد ہوا۔ سونے کے ان 5 بتوں کے علاوہ چھوٹے بڑے 100 بت اور بھی تھے جو خالص چاندی کے بنے ہوئے تھے۔ ان بتوں کو توڑ کر جس قدر چاندی حاصل کی گئی وہ مقدار میں اتنی زیادہ تھی کہ انہیں 100 اونٹوں پر لادنا پڑا۔ بت شکنی کے فرائض سے سبکدوش ہونے کے بعد سلطان محمود نے متھرا کے مشہور عمارتوں کو آگ لگا دی اور پھر اس شہر میں 20 روز قیام کر کے اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ متھرا میں قیام کے دوران سلطان محمود کو مقامی لوگوں نے بتایا تھا کہ اس شہر کے قریب ہی دریا کے کنارے 7 قلعے آباد ہیں جو بلندی اور مضبوطی کے لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی محمود نے اس طرف رخ کیا اور بڑی آسانی کے ساتھ ان قلعوں پر قبضہ کر لیا، کیونکہ یہاں کا حاکم افواج غزنی کے حملے کی خبر سنتے ہی انتہائی بدحواسی کے عالم میں فرار ہو گیا تھا۔ سلطان نے ان قلعوں کے اندر آباد بت خانوں کو بھی دیکھا۔ پجاریوں کے بقول ان بت خانوں کی بنیاد 4000 سال قبل رکھی گئی تھی۔ سلطان نے یہاں کے بتوں کے ساتھ بھی حسب سابق وہی سلوک کیا اور بے اندازہ مال غنیمت لے کر قلعہ منج کی طرف بڑھا۔ قلعہ منج کی حفاظت کے فرائض بہادر راجپوت انجام دے رہے تھے۔ یہ ہندو جانباز لشکر غزنی کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اس لیے قلعہ
बंद होकर बैठ गए। सुल्तान महमूद ने किला मंज का मुहासरा कर लिया और मुसलसल 15 रोज तक किला कुशाई की मुख्तलिफ तदबीरों पर अमल करता रहा। सख्त मुहासरे की वजह से आमदोरफ्त के तमाम रास्ते बंद हो गए थे। फिर जब मुहाफिजों को ये एहसास हो गया कि मुसलमान फतह हासिल किए बगैर नहीं जाएंगे तो इनमें से अक्सर ने किले से उतरकर अपनी जानें बर्बाद कर डाली। कुछ सिपाहियों ने गुलामी की लानत से बचने के लिए अपने आप को भड़कते हुए शोलों के हवाले कर दिया और जो बाकी बचे वो किले का दरवाजा खोलकर शमशीर बकफ बाहर निकल आए। अगरचे ये राजपूत सिपाही तादाद में बहुत कम रह गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुसलमानों से मर्दानावार मुकाबला किया और अंजाम कार सब के सब मुजाहिदीन गजनी के हाथों मारे गए। किला मनज के मुहाफिज अपनी आदत और फितरत में बड़े अजीब लोग थे। इनमें से जब कोई सिपाही जख्मी होकर जमीन पर गिरता तो खुद अपने ही हाथों से अपनी शेरा काट लेता। इस खून रेज मार्का आराई में सैकड़ों मुजाहिदीन गजनी भी शहीद हो गए थे। जब सुल्तान महमूद ने मनज के किले पर मुकम्मल गलबा हासिल कर लिया तो इसे ये देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि मुहाफिज सिपाहियों में से कोई एक भी जिंदा नहीं बच सका था। हर तरफ लाशें ही लाशें थी और हर सिमत खून ही खून था। वली गजनी ने बेशुमार जंगें लड़ी थी मगर आज तक मौत और बर्बादी का इतना गहरा सन्नाटा नहीं देखा था। दूर तक दुश्मनों की बिखरी हुई लाशें देखकर सुल्तान महमूद बेख्तियार पुकार उठा था। बेशक ये आज़ादी के मतवाले बड़े गैरतमंद और जांबाज थे, मगर अफसोस गलत तालीम और तरबियत इन्हें अब्दी हलाकत के रास्ते पर ले गई। काश ये कुछ दिन सब्र से काम लेते और खुली आंखों से आने वाले का इंतजार करते कि इनकी तारीख और गुलाम बस्ती में नई रोशनी और आज़ादी का सफीर पहुँचने ही वाला है। लेकिन नौश्ता तकदीर को अल्लाह के सिवा कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं।